کہتے ہیں کہ کتابیں جینے کا سلیقہ سکھاتی ہیں۔ کتابوں ہی کے ذریعہ انسان سیکھنے اور سکھانے کا عمل جاری رکھ پاتا ہے۔ بھارت منڈپم میں پرگتی میدان میں ابھی عالمی کتاب میلہ ہمارا چل رہا ہے۔ اس میلے کے تحت ملک بھر سے، بیرون ملک سے بہت سارے پبلشر حضرات یہاں تشریف لائے ہیں۔ ابھی ہم ہال نمبر 2 اور 3 میں موجود ہیں، Q1 پہ۔ یہ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کا یہ اسٹال ہے، جہاں مختلف پروگرام بھی منعقد ہوتے رہے ہیں۔ پروگرام کا ایک خاص وقت انہوں نے متعین کر رکھا ہے، دوپہر 2:30 سے شام 6 بجے تک یہاں مختلف قسم کے پروگرام ہوتے ہیں۔ ان کی کتابیں قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نے یہاں اپنی ساری کتابیں یکجا کر رکھی ہیں تاکہ ان کتابوں سے آپ استفادہ کر سکیں۔ اسی طرح مختلف دہلی کی مختلف پبلشر بہت عمدہ کتابوں کے ساتھ، اور وہ کتابیں ایسی کتابیں جنہیں ہم ڈھونڈتے ہیں اور جو ہمیں میسر نہیں ہو پاتی ہیں، وہ سب کتابیں یہاں موجود ہیں۔ ہم سب سے پہلے Q1 میں قومی کونسل کے اسٹال پہ چلتے ہیں، کچھ چیزیں وہاں دیکھتے ہیں، اور ایک آدھ حضرات جو ہمیں میسر ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں وہ اس کتاب میلے کے تعلق سے، اور وہ کیا سوچتے ہیں کہ کس طرح کتابیں ان کی زندگی پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ ایک چیز اور بتانا ضروری ہے کہ یہ دور جب ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہو گیا ہے، کتابیں ڈیجیٹل ہو گئی ہیں، اختراعات جسے ہم مصنوعی ذہانت کہتے ہیں، AI کا دور ہے، زمانہ ہے۔ ایک ٹیب پر ہماری ساری چیزیں میسر ہوتی ہیں، ہمیں کتابیں ہارڈ باؤنڈ میں خریدنے کی کیا ضرورت ہے، یہ چیزیں بہت ہی اہم ہیں، اور انہی کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ ہم قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے اسٹال پر اس وقت موجود ہیں، اور ہم کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ کتابوں کے تعلق سے کیا سوچتے ہیں، اور وہ ان کی زندگی میں کتابیں کس قدر کردار ادا کر رہی ہیں۔ سب سے پہلے میں تعارف کرا دوں، یہ ہمارے زین ہاشمی ندوی صاحب ہیں، جن کا تعلق جامعہ ملیہ اسلامیہ سے ہے۔ یہ ریسرچ اسکالر ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے۔ میں ان سے اس حوالے سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کہ کتابوں نے ان کی زندگی میں، ظاہر ہے کہ کتابوں سے ہی ان کا تعلق ہے، ریسرچ کا کام بھی کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے اس کتاب میلے کے حوالے سے کچھ باتیں، کیا آپ کے تاثرات ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں کتابوں کے حوالے سے کہ کس قدر یہ ضروری ہے، یہ جو ابھی پوری ایکسرسائز چل رہی ہے، یہ اس ایکسرسائز سے نوجوان نسل کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس دور میں نوجوان نسل ڈیجیٹلائزیشن کے بعد کتابوں سے دور ہوتی جا رہی ہے، اور یہ کتاب میلے، جو یہ کتاب کی جو ایگزیبیشنز ہیں، بطور خاص اردو کی جو کتابیں ہیں، اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو کتابوں سے لوگ جڑ رہے ہیں، اور دوسرا ہماری جو اردو ہے اس میں جو اس کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے، اور کتابیں چھپ رہی ہیں، ہر طرح کی کتابیں یہاں، مذہبی کتابیں، ادبی کتابیں یہاں موجود ہیں، لوگ خرید رہے ہیں، اور ہم بھی آج کتابیں خریدنے کی نیت سے یہاں ہم آئے تھے اور استفادہ کر رہے ہیں۔ ایک چیز یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب آج ڈیجیٹل دور ہے، ایک ہلکے سے ایک ٹیب پہ آپ کے پاس سامنے کتابیں موجود ہو جاتی ہیں، تو ایسی صورتحال میں جب ہمارے ہاں سب کچھ آن لائن سارا مواد موجود ہے، اردو کی کتابیں ابھی پھر بھی بہت کم ہیں، لیکن حتی الامکان ریختہ نے کافی کام کیا ہے اس حوالے سے۔ تو جب کتابیں آپ کے ہاں ایک ٹیب پہ دستیاب ہیں، تو آپ ہارڈ باؤنڈ میں کتابیں کیوں خریدیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس حوالے سے؟ جی، بہت بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ اصل میں کتاب جو ہوتی ہے نا، ایک ہم نشیں ہوتی ہے، اور عربی کا ایک مشہور محاورہ ہے، خیر جلیس فی الزمانی کتاب، یعنی آپ کا زمانے میں سب سے بہترین ہم نشیں جو ہے وہ کتاب ہی ہے۔ تو وہ جو کلک کر کے جو کتاب ہم کھولتے ہیں نا، اس میں ہم نشینی والی فیلنگ نہیں آ پاتی، اور جو کتاب ہے اس کے لمس میں جو مزہ ہے، اس کا ورق پلٹنے میں جو مزہ ہے، وہ مزہ ریختہ پر یا کسی بھی ویب سائٹ پر ماؤس سے مزہ نہیں آتا ہے وہ۔ اور اس کے علاوہ کتاب اپنے آپ میں ایک کتاب ہوتی ہے، یہ علم کا سودا، یہ کتابیں، یہ رسالے ایک شخص کی یادوں کو بھلانے کے لیے ہیں۔ ظاہر ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ کتابیں ظاہر ہے کہ جس طرح سے آپ نے جو ایک لمس والی خاص بات کہی، ظاہر ہے کہ ہم کتابوں کو چھوتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، اور اس میں سے ایک جو مہک اٹھتی ہے پرانی کتابوں کی، پرانی کتابوں کی وہ مہک تو ایک طرح کی ایسی مہک ہے کہ جس سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتا کوئی، اگر وہ کتابوں کا عاشق ہے۔ پڑھنے لکھنے والوں کی تو یہ تاریخ بھی رہی ہے کہ وہ جب کسی کتب خانے میں جاتے تھے تو وہیں کے ہو کے رہ جاتے تھے۔ آپ کسی پرانے کتب خانے میں جائیں گے، وہاں کی جو خوشبو اور
تو دیمک کی بھی جو خوشبو ہوتی ہے نا وہ بھی اپنے آپ میں بڑی خوبصورت ہوتی ہے. جیسے ایک پرانا ایک رائٹر تھا جائز, وہ کسی کتاب خانے میں جاتا تھا تو وہ اپنے آپ کو بند کروا لیتا تھا. اور ہمارے اردو طبقے میں بھی بہت سے ایسے لوگ گزرے جنہیں مطالعے کا شوق نہیں تھا بلکہ چسکا تھا, اور اپنے آپ کو کتابوں میں کھپا دیا کرتے تھے. اور وہ چھو کے جو کتاب میں جو لذت ہے نا, وہ لذت اس میں میرے خیال سے تو نہیں ہے, اوروں کو ہوتی ہوگی تو ہوتی. جی ظاہر ہے, ظاہر ہے. ایک تو اہم بات اس میں یہ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ ڈیجیٹل کی بھی اپنی اہمیت ہے. بعض اوقات ہمارے پاس کتاب نہیں موجود ہے, کتاب کسی دوسرے ملک میں چھپی ہوئی ہے, وہ کتاب اگر دستیاب نہیں ہے تو اس طرح سے آن لائن ذریعے سے وہ آسانی سے ہمیں دستیاب ہو جاتی ہے. لیکن اس کا جو اپنا ایک کہہ لیجئے کہ اس کی جو اپنی اہمیت ہے ہارڈ باؤنڈ کی, اس اہمیت کو کوئی مرتے دم تک ختم نہیں کر سکتا, اور وہی اہمیت ہے, اسی کی وجہ ہے کہ آج ہم یہاں موجود ہیں اور اس پر بات کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. اب ہم چلتے ہیں, کچھ کتابیں یہاں سے دکھا دیتے ہیں کہ کس طرح کی کتابیں یہاں موجود ہیں. مختلف قسم کی کتابیں آپ دیکھیں گے یہاں موجود ہیں. کلیات فراق اور چلو ٹک میر کو سننے, شمس اقبال صاحب جو قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے ڈائریکٹر ہیں, ان کی مرتب کردہ کتاب ہے. راسخ عظیم آبادی, حالی کا سیاسی شعور. یعنی جتنے ہمارے اہم پاپولر ادیب ہیں, جتنے ہمارے نثر نگار ہیں, افسانہ نگار ہیں, ان سبھی کی کتابیں آپ کو یہاں سے وہاں تک پورے اسٹال میں آپ جہاں بھی دیکھیں گے وہاں نظر آئیں گی. ایک خاص بات قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی یہ ہے کہ ترتیب و تدوین کے جتنے بھی کام ہوئے ہیں وہ تقریباً جتنے اہم شعراء ہیں ان کے سبھی پر کتابیں قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نے مرتب کر رکھی ہیں. کلیات جتنی بھی آپ کلیات یہاں, کلیات آغا حشر کاشمیری دکھ رہی ہے, دیوان اشرف علی خان فوغاں یہاں نظر آ رہی ہے, دیوان طابع ہے, مرزا محمد رفیع سودا, غالب, ہمدانی, مصحفی, جتنے بھی ہم نام لیں تقریباً سبھی کتابیں. اس کے علاوہ نثر کی بھی سبھی کتابیں یہاں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں. دوسرے حوالے سے ہم دیکھیں تو بچوں کے لیے بھی بہت ساری ایسی کتابیں جو قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نے شائع کر رکھی ہیں. یہ مختصر کتابیں ہیں جو بچوں کے لیے ہیں. بھیڑیا, حالی, آدتیہ, دیو پیکر پہاڑ کا راز, لسوما, ہمارے رہنما. یہ مختصر پیسے کی کہانی غلام حیدر صاحب کی, جن کی ایک اور کتاب ہے غالباً جنگل پگڈنڈی سے جنگل تک, یا اس طرح کی کوئی ایک کتاب ہے ان کی. سائنس پر بہت ساری کتابیں ہیں, ٹیکنیکل بھی کتابیں ہیں, ادبی کتابیں ہیں. سوڈان کی مزیدار کہانیاں یہاں موجود ہیں, محمد امین صاحب کی یہ کتاب ہے. اس کے علاوہ تراجم پر بھی قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نے بہت سارے کام کیے ہیں. ایک کتاب یہاں ہے 80 دن میں دنیا کا سفر, صفدر حسین صاحب کی کتاب ہے. جولس ورن کے شہرا آفاق فرانسیسی جو ناول ہے اس سے یہ ماخوذ ہے, ایک طرح سے کہہ لیجئے اس کا چربہ ہے یہ کتاب. اس کے علاوہ جو ایسی کتابیں جو بچوں کو اٹریکٹ کریں, تصویروں کے ساتھ کتابیں بھی بہت ہی اہتمام کے ساتھ قومی کونسل شائع کرتا رہا ہے. یہاں ہم کچھ کتابیں کہیں گے کہ آپ دکھائیے. انوکھے شکاری, اس کے علاوہ پیڑ پیڑ میرا دانہ دے, طوطا کہانی, داستان گو آیا ہے, ان سے ملیے, انصاف, راجو اور اکبر, کوٹی اماں کہکشاں کیا ہے. ادھر کچھ کتابیں اوپر کے صفوں میں بھی نظر آ رہی ہیں. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی کتابیں ہم اردو ادب کے حوالے سے, اردو ثقافت کے حوالے سے, ادب اور زندگی کے حوالے سے جو بھی کتابیں ہو سکتی ہیں, سائنس کی جو بھی کتابیں ہو سکتی ہیں, وہ ہمیں ساری کتابیں تقریباً اس اسٹال پر پوری طرح سے دستیاب ہیں. آپ تشریف لائیں یہاں اور اس سے فیضیاب ہوں. ابھی ہم عالمی کتاب میلے میں ہیں. اس سے پہلے ہم تشریف لے گئے تھے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے اسٹال پر. اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں مغربی بنگال اردو اکیڈمی کا جو اسٹال ہے, اس میں چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں, کچھ گفتگو کرتے ہیں کتابوں کے حوالے سے کہ کس طرح کی کتابیں ہیں. میں سب سے پہلے تو کچھ کتابیں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ کس طرح کی کتابیں وہاں سے مغربی بنگال اردو اکیڈمی. ایک خاص بات مجھے یہ نظر آئی کہ یہاں 50% رعایت ہے کتابوں پر. یعنی اگر کوئی 500 کی کتاب ہے آپ اسے خریدتے ہیں تو وہ کتاب 50% آف پہ یہاں مل رہی ہے.
بہت ساری ادبی کتابیں میں دیکھ رہا ہوں، کلیات علامہ جمیل مظہری مونوگراف یہاں ہے، آزادی کے بعد مغربی بنگال میں اردو تنقید، اس کے علاوہ شاعری پر یا نثر پر یا ادبی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ تقریباً یہاں بھی نظر آ رہی ہیں. جس طرح ہم نے قومی کونسل کے اسٹال پر دیکھا تو کچھ کتابیں ادھر بھی دیکھ لیتے ہیں. مضامین شانتی رنجن اور مثنویات میر کا تہذیبی مطالعہ، کچھ جو وہاں سے مخصوص کتابیں ہیں مغربی بنگال اردو اکادمی سے، وہ بھی ہمیں یہاں نظر آ رہی ہیں. مغربی بنگال میں اردو کا ایک اہم مرکز کلکتہ، یہ کتاب وہیں اکیڈمی سے شائع ہوئی ہے، مقصود دانش صاحب کی کتاب ہے. اس کے علاوہ کچھ مختصر کتابیں بھی ہیں. مغربی بنگال میں اردو صحافت، شکیل اختر صاحب کی کتاب ہے. یہ احاطہ کرتی ہے کتاب 1947 سے 2020 کے درمیان جو بھی اردو صحافت میں اہم نام ہوئے ہیں، ان سبھی ناموں کو اس کتاب میں شکیل صاحب نے پوری طرح سے سمونے کی کوشش کی ہے. یہ 400 کی کتاب ہے. یہاں جس طرح سے 50% آف کا ایک آفر چل رہا ہے، اگر ہم اس میں دیکھیں تو یہ کتاب تقریباً 200 روپے میں آپ کو میسر ہو جائے گی. مغربی بنگال اردو اکادمی کے رکن ہیں ہمارے بہت اہم، ہم ان سے بات کرتے ہیں، ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح کی کتابیں اس بار عالمی کتاب میلے میں وہاں سے آئی ہیں اور کیسا یہ سفر رہا. کئی دن ہو گئے پروگرام شروع ہوئے یہاں، تو کس طرح کا رسپانس دیکھنے کو ملا، کس طرح کے لوگ آئے یہاں، اور کون سی کتابیں آپ کو لگا کہ یہاں زیادہ اہم آنی چاہیے تاکہ اس سے لوگ اردو ادب کے لوگ استفادہ کر سکیں یا طلبہ استفادہ کر سکیں. شکریہ. دیکھیے، پچھلے 11-12 سال سے ہم لوگ یہاں پر ہر سال میلہ میں شریک ہو رہے ہیں، اور اردو اکیڈمی کی اپنی جو جتنی پبلیکیشن ہے، جتنی مطبوعات ہیں، وہ تنقیدی ہوں، تحقیقی ہوں یا مونوگراف کی شکل میں ہو، ہم لوگ جو خود شائع کرتے ہیں انہی کتابوں کو یہاں پر لے کر آتے ہیں. اور الحمدللہ یہاں پر کافی اچھی پذیرائی ہو رہی ہے کتابوں کی، اور کافی تعداد میں ہمارے خریدار کتابوں کی جو پسند کرتے ہیں آ رہے ہیں، اور ان کو ہم لوگ ایک اچھا ڈسکاؤنٹ میں کتابیں دے رہے ہیں. ہمارا مقصد کتابیں بیچ کر ان سے آمدنی کرنا نہیں ہے، بلکہ اکیڈمی چاہتی ہے کہ اردو کے فروغ میں جتنا ممکن ہو سکے ہمارا تعاون ہو، اور اسی لیے ہماری کتابوں کی قیمت تو ایسے ہی کم ہے. پھر بھی بکس یہاں پر جو بک فیئر لگا ہے، ہم لوگ 80%، 50%، 60% رعایت پر تمام لوگوں کو کتابیں دے رہے ہیں. فروغ میں جس طرح کے کردار اکادمیاں ادا کر رہی ہیں، ان میں مغربی بنگال اردو اکادمی بہت فعال اور بڑی متحرک رہی ہے. تو یہاں جو 3 یونیورسٹیاں اہم ہیں، جواہر لال نہرو یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ، اس کے علاوہ دہلی یونیورسٹی، وہاں کے بھی طلبہ تشریف لائے ہوں گے کچھ اس طرح؟ جی ہاں، سبھی لوگ آ رہے ہیں، بلکہ طلبہ نہیں، اساتذہ بھی آ رہے ہیں. ہمارے یہاں 12 تاریخ کو یہاں پر ایک پینل ڈسکشن بھی ہوا، جس میں یونیورسٹی کے اساتذہ حضرات تشریف فرما تھے، اور سابق وائس چانسلر جو یہاں کے جامعہ کے رہ چکے ہیں پروفیسر اختر الواسع صاحب، انہوں نے ہمارے اس اسٹال کا افتتاح بھی کیا. اس کے علاوہ پروفیسر کوثر مظہری صاحب، اور آپ کے شکیل احمد صاحب، ایک اور ہمارے دلی یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، نہیں ان کا نام ہے، شعبہ اردو سے تعلق ہے، وہ پروفیسر ہیں، وہ بھی تشریف لائے تھے، اور بھی لوگ تھے. تو پینل ڈسکشن ہوا. ہمارا موضوع تھا کہ سوشل میڈیا جو ہے ایک ایبل ہے سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے. اس پر ان لوگوں نے اپنے تبادلہ خیال کیا اور بہت کامیاب رہا. اس کے علاوہ اور بھی اساتذہ حضرات لگ بھگ روزانہ ہی یہاں تشریف لے ان کی تشریف. تو یہ ایک چیز یہ میں کہوں کہ اگر ہم پورے طور پہ دیکھیں اکادمی کی، کہہ لیجئے کہ جس طرح سے متحرک رہی ہے، آپ کو یہاں اتنے دنوں سے آ رہے ہیں مسلسل، تو کیا محسوس ہوا؟ اس بار کچھ تبدیلی نظر آئی؟ لوگوں میں خریداری کا ذوق بڑھا ہے؟ خریداری کا ذوق پچھلے سال سے زیادہ دیکھنے کو مل رہا. پچھلے سال بھی ریسپانس اچھا تھا، اس سال بھی اس سے بہتر ہوا ہے، اور ہم لوگوں کو کافی انکریجمنٹ ملا ہے، حوصلہ افزائی ہو رہی ہے سبوں کی، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ سال ہم لوگ اور بھی بہتر طریقے سے اکیڈمی کی مطبوعات کو یہاں تمام لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں گے. مغربی بنگال اردو اکادمی، ہم نے اس کو ایکسپلور کیا، پوری طرح سے دیکھا. اس کے بعد میں غالب انسٹیٹیوٹ کا بھی اپنا اسٹال تھا، اس کی طرف ہم گئے. یہاں مختلف اسٹال، انجمن ترقی اردو ہند جو ایک اہم ادارہ ہے اردو کے حوالے سے، اس کا اسٹال یہاں موجود ہے. اس کے علاوہ
MMI پبلیکیشن اور اردو اکادمی کا بھی اس کے پیچھے ہی اسٹال لگا ہوا ہے. ہم کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں, یہاں تشریف فرما ہے ہمارے اردو سے تعلق رکھنے والے حضرات, ان سے گفتگو کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ان کے کیا تاثرات ہیں اس عالمی کتاب میلے کے حوالے سے. سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا انس فیضی صاحب, ان کا تعارف کرا دوں. یہ شاعر ہیں اور مداحیہ شاعر ہیں, ادبی حلقوں میں پوری طرح سے جانے جاتے ہیں, پہچانے جاتے ہیں. کس طرح ان کا یہاں آنا ہوا اور کیا اس حوالے سے آپ سوچتے ہیں کچھ ہمارے ناظرین کے لیے؟ دیکھیے, میں آپ سے یہ کہوں کہ یہاں کے حالات بہت خراب ہیں, کوئی کتابیں نہیں خرید رہا, کتابوں کا دور ختم ہو گیا. تو پوری دنیا میں خبر پہنچ جائے گی, نا امیدی والی خبر, اور لوگ مایوس ہو جائیں گے, کتابوں کا دور چلا گیا. تو جو لوگ مایوس ہیں بہت زیادہ, اور جو گھر پہ بیٹھ کر یہ لگاتار سوچ رہے ہیں کہ کتابوں کا دور چلا گیا, اب کچھ نہیں بچا, ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کتابیں بہت زیادہ خریدی جا رہی ہیں, کتابیں بہت زیادہ بیچی جا رہی ہیں, کتابوں پر لگاتار ڈسکشن ہو رہا ہے, ان پہ بات چیت ہو رہی ہے, اور بزرگوں سے لے کے نوجوان اور بچوں تک کی ایک بڑی تعداد ہے جو کتاب میلے میں آئی ہے. جو لوگ میں نے شروع ہی میں کہا تھا کہ ان کا انداز جو ہے یہ دوسری طرف سے گھوم کے آئے ہیں, سیدھے نہیں آئے. تو یہ انس فیضی بھائی کا ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ ان کا اپنا انداز ہے. جی دیکھیے, ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اگر ہم مایوسی کی خبروں کو عام کریں تو سماج مایوس ہو جائے گا, اور ہم اگر یہ کہیں کہ بہت اچھا ہو رہا ہے, اور یہاں تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں لگاتار کتنے بڑے بڑے اسٹالز ہیں, پبلشرز کی تعداد جو ہے وہ ہر بار بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. تو یہ بڑی بات ہے, کتابوں تک بچے جڑ رہے ہیں. ایک تو یہ شکل ہے کتاب کی ہارڈ کاپی ہمارے پاس ہے, ہم خرید رہے ہیں. ایک اور شکل ہے جس تک لوگ ابھی بھی نہیں پہنچ پا رہے ہیں, وہ ہے سافٹ کاپی. میں نے ابھی, ہمارے دوست ہیں سفیر, ان کو ایک کتاب PDF کی, اس کی خبر مجھے اور سفیر کو ہے, دنیا کو نہیں ہے جو مایوسی پھیلا رہی ہے نا, مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں. تو ممکن ہے کچھ لوگوں کو لگے کہ یہ PDF میں مزہ نہیں آتا, آپ کو نہیں آتا, آنے والی نسل کو اس میں ہی مزہ آئے گا, ہے نا. ہم ابھی کچھ دیر قبل بھی گفتگو کر رہے تھے اسی حوالے سے کہ ظاہر ہے کہ اس کی اپنی الگ اہمیت ہوتی ہے, کتابوں کو چھونا, لمس جو اس کا ہے, لمس کا معاملہ نوسٹیلجک ہے. لیکن یہ دور AI کا ہے, اختراعی دور ہے, اور نئی ٹیکنالوجی ہے, مصنوعات جس طرح سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں, ٹیبلٹ ہے اسی پہ بچے اپنا پڑھ رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ایک ٹیب پہ اگر کوئی چیز ہمیں میسر ہے, کوئی کتاب موجود ہے بہت دور ہم سے, ہزاروں کلومیٹر دور موجود ہے, اس کتاب کو اگر ہم تک رسائی اس کی نہیں ہے تو ہم کیسے اس تک پہنچیں گے؟ ایک ٹیب پہ ہمیں وہ مل جا رہی ہے. ریختہ ایک بڑا کام کیا ہے, ریختہ نے بہت ساری کتابیں جو ہمیں میسر نہیں تھی, دیکھنی میسر نہیں تھی, ان تک ایسی رسائی دی کہ ہم انہیں پڑھ رہے ہیں. احسانات ہیں اس میں, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہمارے کسی بھی ادارے سے اختلاف ہو سکتے ہیں, ہے نا, ان کے طریقہ کار سے ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ریختہ نے جو کام کیا ہے کتابوں کو پہنچانے کا لوگوں تک. کچھ لوگ ڈر کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ کل پیسے لگا دیں گے, تو کیا اگر وہ پیسے لگا بھی دیتے ہیں, مان لیجئے نہیں لگائیں گے مجھے یقین ہے, لیکن اگر لگا بھی دیتے ہیں تو کچھ پیسے دینے کے بعد وہ بڑا ایک گیٹ وے کھل رہا ہے کتابوں کا, تو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. میں نے کل اپنے گھر میں جگہ کی کمی کی وجہ سے بہت سی لغات جو تھیں, ڈکشنریز جو ہیں وہ نکال دیں اور کسی کو گفٹ کر دیں. اس لیے گفٹ کی کہ اب اس لفظ کے بارے میں جاننے کے لیے میرے پاس جو جدید سے جدید طریقہ ہو سکتا ہے, ریختہ اور ریختہ کے علاوہ وہ موجود ہے. میں لفظ کلک کرتا ہوں اور اس لفظ کے تعلق سے جتنے بھی مطلب جتنے شیڈز ہیں اس کے معنی, ہاں, بلکہ نہ صرف معنی بلکہ اساتذہ نے اس لفظ کے تعلق سے کیا رائے رکھی ہے وہ وہاں پر موجود ہے. کی ڈکشنریاں موجود ہیں, فرنگ آصفیہ میں کیا ہے, اس میں کیا ہے, مطلب یہ ہے کہ ہمیں کئی چیزوں تک رسائی, تو بڑی بات ہے. تو یہ اچھی خبر پوری دنیا تک پہنچنی چاہیے کہ دلی کا جو عالمی کتاب میلہ ہے وہ بہت کامیاب رہا ہے, کامیاب نہیں رہا, بہت کامیاب رہا ہے. چلیں, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اب ہم گفتگو کرتے ہیں ایک ہمارے مشہور اکیڈمیشین, اردو سے ان کا تعلق ہے, شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ, اسسٹنٹ پروفیسر, اب ایسوسیٹ ہو گئے ہیں, ابھی نہیں ہوئے, ہو جائیں گے انشاءاللہ بہت جلد. تو خالد مبشر صاحب میرے استاد بھی ہیں
اور ایک بڑا اچھا ربط رہا ہے ہمیشہ سے سر سے اس حوالے سے. میں سر آپ کے کیا تاثرات ہیں اس عالمی کتاب میلے کے حوالے سے؟ کیا سوچتے ہیں طلبہ کس طرح یہاں آ رہے ہیں؟ کتابیں آپ کے ہاتھ میں بھی ہے اور آپ کے شاگرد کے بھی ہاتھ میں کچھ کتابیں ہیں. آپ کیا سوچتے ہیں اس حوالے سے عالمی کتاب میلے کے تعلق سے؟ بہت مثبت میرا تاثر ہے، اور مثبت تاثر کی وجہ یہ نہیں کہ میں پہلے سے کوئی ذہن بنایا ہوا ہوں، میں نے آ کے جو کچھ دیکھا اس سے میرا تاثر مثبت قائم ہوا ہے. میں نے یہاں دیکھا کہ اسٹالس کے بارے میں پوچھا کہ بھئی کیا کرایہ ہے، کیا یہ لوگ لیتے ہیں اس کا. 70 ہزار تو چھوٹے چھوٹے اسٹال کا ہے، اور بڑے اسٹال کا 1.5 لاکھ 2 لاکھ تک بھی ہے. سوال یہ ہے کہ جناب اردو والے اگر کتاب نہیں بک رہی ہے، وہ کاروباری ہیں، وہ کوئی خدمت نہیں کر رہے ہیں، تو وہ کیوں آ رہے ہیں یہاں؟ بہت بڑا لاجیکل سوال ہے، وہ کیوں آ رہے ہیں اتنے پیسے خرچ کر کے اگر کتابیں نہیں بک رہی ہیں؟ دوسری بات، پبلیشر سے معلوم، اچھا آئے دن اسی دلی میں آپ بھی رہتے ہیں، میں بھی رہتا ہوں، آئے دن پبلیشرز گھٹے نہیں ہیں، بڑھ رہے ہیں اردو کی کتابیں چھاپنے والے. کیوں؟ جب تک اگر مارکیٹ نہیں ہے اس کا اور اس کا کاروبار نہیں ہو رہا ہے تو کیوں تعداد کیوں بڑھ رہی ہے؟ یہ سب لاجیکل سوالات ہیں. جو لوگ منفی باتیں پھیلاتے ہیں تو ان سے یہ سوال پوچھنا چاہیے. نہیں سر، یہ تو ایک مسلم حقیقت ہے کہ بھئی اگر سپلائی نہیں ہے، ہاں جی یا ڈیمانڈ نہیں ہے تو سپلائی کیوں ہوگی، یا بالکل اس میں کیوں آگے بڑھنا چاہے گا آدمی؟ بالکل. اور جہاں تک دوسرے مسائل ہیں وہ اردو کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ جیسے مطالعے کا ذوق کم ہونا، یہ اردو کا تھوڑی ہے، یہ عالمی سطح پر سب کے ساتھ ہے. تو ذوق مطالعہ، اچھا ذوق مطالعہ میں یہ بھی نہیں ماننے کو تیار ہوں کہ کم ہوا ہے. میں صرف یہ مانتا ہوں کہ طریقۂ مطالعہ، طرز مطالعہ بدلا ہے. میں خود اپنے بارے میں عرض کروں کہ پہلے کتابیں پڑھنے کے لیے باضابطہ کتاب ہاتھ میں ہو، ہارڈ کاپی، اور اب میں خود بھی آن لائن پڑھنے لگا ہوں. یہ سلسلہ رکا نہیں ہے. یہ ہمیں قبول کرنا ہوگا، ہر حال میں قبول کرنا ہوگا کہ جو ہارڈ کاپی کی اپنی اہمیت تھی وہ مسلم ہے، وہ رہے گی. لیکن جو ڈیجیٹل دور ہے، اختراعی دور جو ہمارے ہاں آیا ہے، اس کو ہمیں پوری طرح سے قبول کرنا چاہیے. اور وہ یہ کہہ لیجئے کہ مکمل طور پر قبول اگر نہیں ہم کرتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزوں میں پیچھے رہ جائیں گے. اچھا یہ بات آج کی تھوڑی ہے. طرز مطالعہ آج نہیں بدلا، ہمیشہ سے. بھائی ایک زمانہ زبانی روایت کا تھا، کتابیں نہیں ہوتی تھیں. 19ویں صدی تک بھی رہا زبانی روایت. منتقل جی، تو اس وقت کتابیں کہاں ہوتی تھیں؟ بہت کم ہوتی تھیں، وہ بھی قلمی نسخہ وغیرہ ہوتا تھا. تو ایسا نہیں ہے ہمارے عہد کو بالکل متعون کرنا، لان تان کرنا کہ پڑھتے نہیں ہیں لوگ، کہ اردو سے محبت نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، میرا ماننا ہے. میں نے تو کچھ پبلیشر سے پوچھا، میں نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جھوٹ بول رہے ہیں وہ لوگ جو یہ پھیلا رہے ہیں کہ کتابیں نہیں بک رہی ہیں. تو میں کیا یہاں جھک مار رہا ہوں؟ میں تو کاروباری ہوں، میں اسی سے روزی روٹی کما رہا ہوں. اردو پبلیشرز بول رہے ہیں یہ بات، یہ میرا بیان نہیں ہے. نہیں، یہ بڑی خوش آئند ہے کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں، مان لیجئے کہ یہاں اگر اتنا کرایہ ہے 1 لاکھ 1.5 لاکھ، تو ظاہر ہے کہ وہ سب تو برداشت نہیں کر سکتا ہے. کہ جس کی 1 لاکھ کی بھی کتاب نہیں بکے گی وہ تو نہیں برداشت کر سکتا، اس کو وہ کیوں آئے گا؟ اور ایک بار آ بھی گیا تو اگلی بار تو وہ بالکل نہیں آئے گا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے جیسے سال گزر رہا ہے کہ کتابوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، پبلشر کی ہر بار کوئی نہ کوئی نیا ہمیں نظر آتا ہے مارکیٹ میں کہ بھئی اس بار یہ آئے. اور باہر سے بھی بہت سارے لوگ تشریف لاتے ہیں. مغربی بنگال اردو اکیڈمی کے اسٹال پہ میں گیا، اچھا خاصا ریچ ان کے پاس میں پورا مواد موجود ہے، اور انہوں نے ایک طرح سے کہیے 50% آف کر رکھا ہے تاکہ طلبہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. بالکل آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ اس سلسلے میں جتنی باتیں ہو رہی ہیں اس سے اتفاق کرنا ذرا مشکل کام ہے. یعنی منفی باتیں جو ہو رہی ہیں، ہم تو نئی نسل کے بارے میں عرض کریں گے. کتابیں وہ خرید رہے ہیں. میں تو خود یونیورسٹی سے وابستہ ہوں، طلباء کو دیکھتا ہوں، وہ تجسس میں رہتے کون سی نئی کتاب مارکیٹ میں آ رہی ہے، اور وہ فوراً مطلب سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، پہلے میرے ہاتھ میں اب میں پڑھ لوں. اور ان میں ایک مقابلہ آرائی ہوتی ہے. وہ پڑھ کے پھر وہ سوشل میڈیا میں لاتے بھی ہیں اپنے مطالعے کو کہ بھائی فلاں کتاب یہ دیکھی اور اس میں یہ چیزیں ہیں. تو یہ تو مثبت ہے بھائی. بہت شکریہ سر. ایک منٹ بس.
हमारे भारत एक्सप्रेस उर्दू ही से इनका ताल्लुक़ था। खालिद मुबश्शिर साहब के कह लीजिए कि शागिर्द हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के। मैं जानना चाहता हूँ सफ़ीर सिद्दीकी से, क्या किस तरह की किताबें आपने ख़रीदी हैं? ये अलग अलग तरह की किताबें हैं हबीब भाई। इसमें कुछ फ़लसफ़े से मुताल्लिक़ हैं, कुछ लिटरेचर से मुताल्लिक़ हैं, कुछ मज़हबी नौइयत की हैं। तो कई तरह की किताबें हैं और इस बार वाकई खुशी हो रही है कि पिछली मरतबा जब बुक फेयर लगा था पिछली बार, तब इतने स्टॉल्स नहीं थे। कौमी कौंसिल का था और मगरबी वाला, लेकिन बाकी उर्दू के स्टॉल्स कम थे। लेकिन इस बार स्टॉल्स बढ़े हैं और ये है कि मौज़ूआत का तनव्वुर, जैसे उर्दू के बारे में आमतौर पर लोग सोचते हैं कि मज़हबी किताबें ज़्यादा होंगी या सिर्फ लिटरेरी किताबें ज़्यादा होंगी, लेकिन अभी यह है कि फ़लसफ़े की, टेक्नोलॉजी की, उस तरह की किताबें भी आप अंदर जाएंगे स्टॉल्स पे देखेंगे तो साइंस से रिलेटेड, फ़लसफ़े से रिलेटेड और मज़हब और अदब के अलावा जो मौज़ूआत हैं उन पर भी किताबें हैं। तो ये देखकर बड़ी जैसे जैसे बहुत सारे पब्लिशर्स हमारे बाहर हैं, वहाँ और यहाँ ख़रीदने में क्या फ़र्क महसूस हुआ? मैं कीमतों के एतबार से पूछ रहा हूँ। आपको लगता है कि यहाँ ख़रीदना नफ़ा का सौदा है? हाँ, यहाँ एक ये कि मेरे ख़्याल से ये है कि जो रियायत जो है वो तो वहाँ भी और यहाँ भी सेम ही देते हैं, लगभग 5 से 10% का फ़र्क होता है। यहाँ ये है कि पब्लिशर एक साथ मिल जाते हैं तो भाग दौड़ थोड़ी कम करनी पड़ती है, वरना पुरानी दिल्ली जाइए तो अभी ये है कि पब्लिशर बहुत, पुरानी दिल्ली में एक जगह थे लेकिन अब तो कई जगह बढ़ गए हैं, तो वहाँ तकलीफ़ मतलब एक तरह से कि भाग दौड़ ज़्यादा है। यहाँ आसानी से मैसर हो जाती हैं। रियायत मेरे ख़्याल से वो तकरीबन सेम ही है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हाँ, कहीं एक आध जगह मैंने देखी, जैसे 50% का जिक्र कर रहा था, 50% मगरबी बंगाल उर्दू अकादमी, लेकिन यह है कि तकरीबन उसी तरह का मामला है। और बस ये है कि पब्लिशर सारे इकट्ठे हो जाते हैं। उसके अलावा कह लीजिए कि आपको ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करनी पड़ती है, किताबें आपको सारी एक जगह मुयस्सर। जैसे एक फ़ायदा ये हो जाता है कि जैसे यहाँ है तो दिल्ली में दिल्ली वाले तो हैं ही, जैसे हीरा बुक डिपो है, लखनऊ उसके पब्लिशर्स आ जाते हैं, कलकत्ता के पब्लिशर्स आ जाते हैं, तो ये फ़ायदा हो जाता है। और उनकी किताबें में फिर वो 30% 40% रियायत में मिलती है, तो समझिए सफ़र खर्च भी बचा और किताबें भी उतनी कीमत मिल गई, तो ये फ़ायदा तो खैर यहाँ पे है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सफ़ीर सिद्दीकी थे हमारे साथ, जो हमारी ही टीम का पहले हिस्सा थे। ये रिसर्च स्कॉलर हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ये PhD कर रहे हैं। तो हमने गुफ्तगू की, कई लोगों से, मुख्तलिफ़ लोगों से बातें करते रहे इस किताब मेले के हवाले से कि किस तरह की किताबें इस बार यहाँ आईं, उनके दाम कैसे थे। उसके अलावा यह है कि डिजिटल जो किताबें हमें मुयस्सर हैं तो उसकी क्या अहमियत है, इन किताबों की हमारे यहाँ क्या अहमियत है। हार्ड बाउंड और सॉफ्ट कॉपी की जो ज़िक्र बार बार उसका ज़िक्र हो रहा था, तो ये इन मानों में ये किताब मेला काफ़ी कामयाब है कि लोगों के तासुरात इसके हवाले से बहुत ही खुशनुमा हैं कि बहुत सारी किताबें बिक रही हैं, लोग आ रहे हैं जूक दर जरूक। ख़ास करके एकेडमी से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों के तलबा इसमें शरीक हो रहे हैं। तो उर्दू वालों के लिए ये एक नहायत ही खुशी की ख़बर है कि ये किताब मेला बहुत ही अभी ये किताब मेला रहेगा, संडे तक है। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ जो लोग अभी यहाँ नहीं आ सके हैं वो आएँ, यहाँ विज़िट करें। और विज़िट करने के बाद में बहुत सारी किताबें आपको ऐसी हैं जो बाहर आपको परेशानी होगी या आपको बहुत दौड़ भाग करनी पड़ेगी, वो सभी किताबें यहाँ मुयस्सर हो जाएंगी। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।